अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. آج 26 مئی کا دن ہے اور یہ دن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن ہے. یوں تو انبیاء کی پیدائش کے دن اور وفات کے دن جہاں تک مذہبی تاریخ کا تعلق ہے ان کی قوموں نے نہیں منائے، یعنی اس مستند تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے جو قرآن کریم میں ملتی ہے اور جو صحف مقدسہ گزشتہ میں ملتی ہے. جہاں تک روایات کا تعلق ہے اور بعد میں جاری ہونے والی عادات کا تعلق ہے، یہ دن ضرور منائے گئے اور آج بھی منائے جاتے ہیں. بس اس پہلو سے سب سے پہلے تو میں جماعت کے سامنے یہ مضمون کھولنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی پیدائش اور وصال کے دنوں کی اپنی ایک عظمت ضرور ہے اور وہ دن شعائر اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ دن منانے ہوں تو شاعر کی نسبت کے ساتھ اسی شان کے مطابق منانے چاہیے. یعنی ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے اور اس پیغام کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو پیغام لے کر یہ خدا کے برگزیدہ لوگ دنیا میں آیا کرتے ہیں. محض
شمع روشن کرنا یا اچھے کپڑے پہننا یا اور خوشیوں کے اظہار گلیوں میں نکل کر کرنا ہرگز ان دنوں کے شایان شان نہیں ہیں۔ بس اس پہلو سے ہمیشہ ہی جماعت احمدیہ کا یہی مسلک رہا ہے، اور اگرچہ بعض اوقات ظاہری طور پر بھی جماعت احمدیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن روشنیاں بھی جلائیں اور جھنڈیاں بھی لگائیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت مسلم موعود نے اس رواج کو اسی خطرے کے پیش نظر ختم کر دیا کہ کہیں جماعت احمدیہ بھی ظاہری رسم و رسوم کا شکار ہو کر نہ رہ جائے اور ان مقدس ایام کو جو شاعر اللہ ہیں اس احترام کے ساتھ منانا چھوڑ دے جو در حقیقت ان کا حق ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصل کے دن کی مناسبت سے میں نے آج قرآن کریم کی ان آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں اس موقع کی مناسبت سے جماعت احمدیہ کے لیے اہم پیغامات ہیں، اور اس مضمون پر غور کرتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ دراصل اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی پیشگوئی کی گئی تھی جو قریب آ چکا تھا۔ یہ آیات سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں، اور آل عمران کا اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں نازل ہوا ہے، اور بعض آیات تو آپ کے وصال سے کچھ دن پہلے نازل ہوئیں۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قرب سے تھا، اور اسی نسبت سے بعض اہم نصائح مسلمانوں کو کی گئیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصل کے دن بھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہی آیات کی زبان میں آپ کے سامنے خدا تعالیٰ کا منشا رکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا کہ تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا جب تک کہ کامل طور پر مسلمان نہ ہو چکے ہو۔ یہاں دراصل حق تقاتہ ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کی طرف اشارہ تھا، اور اس مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مفسرین نے بہت ٹھوکریں کھائیں اور بعض بنیادی غلطیاں کیں جس کا عالم اسلام کو نقصان پہنچا۔ ایک طرف وہ اس آیت کو پڑھتے تھے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، دوسری طرف اس آیت کو پڑھتے تھے کہ واتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک توفیق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس مضمون کو نہ سمجھ کر کہ پہلی آیت میں کس کے تقوی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیا کہ بعد میں خدا نے آسانی پیدا کر دی اور مستطاعتم والی آیت نے حق تقاتہ والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے مفسرین بھی اس غلطی میں مبتلا ہوئے، اور جیسا کہ عام طور پر رواج ملتا ہے بعض غلط احادیث حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک روایت حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مستطاعتم والی آیت نے حق تقاتہ والی آیت کو منسوخ کر دیا، حالانکہ دوسری اس سے زیادہ مستند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ہرگز ان میں تضاد نہیں ہے اور کسی آیت نے دوسری کو منسوخ نہیں کیا۔ بہرحال جو غلطی کھانے کی وجہ ہے وہ دراصل یہی ہے کہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکے کہ یہاں حق تقاتہ سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور چونکہ آپ کی وفات کا وقت قریب تھا اور آپ ہی وہ کامل مسلم تھے جو وفات پانے والے تھے، اس لیے
اس عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ اس رہنما کے تم متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جس نے خدا کے تقوی کا حق ادا کر دیا اور جس کی وفات کامل اسلام پر ہوگی، بس تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کی پیروی کی کوشش کرو۔ بس دوسری آیت میں مستطاعتم سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تقوی کا کامل حق ادا کیا اس طرح تم وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو جہاں تک توفیق ہے۔ بس ایک آیت دوسری پر روشنی ڈال رہی ہے، نہ کہ متضاد ہے، اور مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کی استطاعتیں مختلف ہیں۔ حقہ تقاتہ ہی اصل مضمون ہے، جہاں جا کر بات کامل ہوتی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق نہیں مل سکتی، بلکہ شاذ ہی کسی کو یہ توفیق مل سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تقوی کا حق ادا کر سکو۔ بس تم پر یہ فرض ضرور ہے کہ یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور اس حالت میں جو بھی مرے گا وہ اس آیت کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والا ہوگا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کیونکہ مسلمون کا ایک معنی تو المسلمون ہے، یعنی کامل طور پر مسلمان، اور ایک معنی ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں جان دینے والے۔ بس مراد یہ ہے کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کو نمونہ بناتے ہوئے ہمیشہ اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، تو ایسی صورت میں جس حالت میں بھی تم جان دو گے وہی حالت تمہاری مسلم کی حالت ہوگی، اور تم خدا کے مطیع اور فرمانبردار بندوں میں شمار ہوگے۔ اب جہاں تک وفات کے مضمون کا تعلق ہے، اس کے بعد لازماً ایسے خطرات قوموں کو درپیش آتے ہیں جس میں افتراق اور پھوٹ پڑنے کی ابتلا سامنے آئیں اور نفاق پیدا ہوں، اور قومیں جو ایک ہاتھ پر اکٹھی ہوئی ہیں پھر منتشر ہونے لگیں۔ ہر بڑے رہنما کے وصال کے بعد ہر قوم کو یہ خطرات لاحق ہوا کرتے ہیں، اور مذہبی دنیا میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء کے گزرنے کے بعد قوموں پر بڑے ابتلا آیا کرتے ہیں، کیونکہ اس شان کا رہنما پھر دوسرا دکھائی نہیں دیتا۔ فوراً بعد اتنا بڑا خلا دکھائی دیتا ہے کہ قومیں جس طرح کوئی بعض شہر یا ملک زلزلوں کے شکار ہو جایا کرتے ہیں، اس طرح روحانی طور پر قوموں پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے مان بعد ایسی ہی نصیحت ہونی چاہیے تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تم لوگ افتراق کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ مضبوطی سے خدا کی رسی کو تھام لینا۔ بس ایسا ہی کیا گیا، اور ان آیات میں اس مضمون کے بعد یہی مضمون باندھا گیا۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دنیا کا سب سے بڑا متقی جو تقوی میں درجہ کمال کو پہنچنے والا تھا، وہ کامل اسلام کی حالت میں خدا کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ تم اگر افتراق سے بچنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اس کے وصال کے بعد وہ بلائیں تمہیں گھیر نہ لیں جو عموماً ایسے حالات میں قوموں کو گھیر لیا کرتی ہیں، تو ایک ہی علاج ہے کہ ویسا تقوی کے رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد اس کے نظام کی رسی کو اور وہ قدرت ثانیہ جو اس کے بعد ظاہر ہونے والی ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تقوی کا بھی یہی طریق ہے، تقوی اختیار کرنے کا بھی یہی رنگ ہے، اور اختلاف سے بچنے کا بھی یہی گر ہے۔ بس فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور ہرگز افتراق نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ اس نعمت کے ذکر کا وقت اس وقت آتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے۔ بس نعمت سے مراد نبوت ہے، اور حبل اللہ سے مراد نبوت بھی ہے، کیونکہ اول حبل اللہ وہی ہوتی ہے، لیکن اس مناسبت سے اس مضمون کے تسلسل میں یہاں خلافت مراد ہے۔
فرمایا اس نعمت کو یاد کرو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت لے کر آئے اور آپ خود بذات خود ایک مجسم نعمت تھے. اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم، کہ جب تم لوگ شدید دشمنیوں میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سخت عناد رکھتے تھے اور بھائی بھائی سے بٹا ہوا تھا، اس وقت اس خدا کی نعمت نے تمہیں ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دیا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کسی اختلاف کا خطرہ نہیں تھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی اختلاف دکھائی دیتا ہے. یہاں مفسرین نے ایک اور ٹھوکر کھائی ہے، اور جیسا کہ عادت پڑ چکی ہے اکثر مفسرین کو، وہ فوراً آیت کی شان نزول ڈھونڈتے ہیں، اور شان نزول اگر نہ ملے تو بعض بنانے والے وضعی شان نزول بنا دیا کرتے ہیں. چنانچہ وہ فتنہ جو آج کل دنیا میں پھیلا ہوا ہے سلمان رشدی کے نام پر، وہ اسی قسم کی مصنوعی شان نزول کے نتیجے میں پھیلا ہوا ہے. یعنی آیت کا انطباق اور حالات پر ہو رہا ہے، اور مستقل نوعیت کی آیت ہے، اس کو ایک وقت فرضی واقعہ کے ساتھ باندھ کر وہ ایک نہایت ہی فتنے کا مضمون پیدا کر دیا گیا. بس یہاں بھی مفسرین عموماً ایک ایسی روایت کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، انصار اور مہاجر سب اکٹھے بیٹھے ہوئے بڑی محبت سے ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کر رہے تھے، ایمان کے تذکرے ہو رہے تھے، خدا کا ذکر چل رہا تھا، کہ ایک یہودی وہاں پہنچا اور اس کو شدید تکلیف ہوئی. چنانچہ اس نے زمانہ جاہلیت کے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن کے نتیجے میں اوس اور خزرج قبائل کی پرانی دشمنیاں بیدار ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے. یعنی ایسے نازک ایمان تھا ان کا، ایسی عارضی محبت تھی نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ خدا کے ذکر میں مگن اور مدہوش اور خدا کے پیار کی باتیں کرنے والے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد بیت میں ایک جان ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شریر نے پرانے زمانے کا اشعار پڑھ کے ان کی دشمنیاں بھڑکا دی. ایسی گند، غلط، فرضی، بیہودہ، بے سر و پا روایات نے اسلام کی تاریخ کو داغ کیا ہوا ہے، اور کم فہمی کی وجہ سے، باوجود نیکی کے سادگی کی وجہ سے کہنا چاہیے، بعض مورخین نے، بعض مفسرین نے آنکھیں بند کر کے یہ روایات قبول کر لی اور دشمن کو ناواجب حملوں کا موقع دیا. بس یہاں یہ مراد نہیں، نہ اس آیت سے یہ منطوق دکھائی دیتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس نعمت کے ہوتے ہوئے شدید اختلاف پیدا ہو جائیں، بلکہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نعمت کاملہ ہیں. ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ان کو یاد کرنا ہوگا، اور وہ دن یاد کرنے ہوں گے جب خدا نے یہ نعمت تم پر نازل فرمائی اور ان کے طفیل تمہاری دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا، اور تمہیں ایک جان کر دیا، اور ایک رسی میں تم باندھے گئے اور ایک لڑی میں تم پروئے گئے. یہ وہ حالات ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے جب خدا کے فضل کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے، یہ بھی یاد کرو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم گویا آگ کے کنارے پر کھڑے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل کے ساتھ تمہیں اس کنارے سے کھینچ لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح خدا تعالیٰ تم پر اپنے نشانات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. بس یہاں مضمون کی مناسبت سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ پہلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی پیشگوئی تھی، اور ایک انسان جو کامل وصال حاصل کر سکتا ہے، جس کا آخری سانس رہتی دنیا کے لیے ہمیش کے لیے ایک کامل نمونہ بن سکتا ہے، اس رنگ میں اس وصال کا ذکر کیا.
جو اتنا کامل تھا کہ مفسرین نے دھوکہ کھا لیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص تقویٰ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ آیت منسوخ ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری آیت سے جس میں مستطاعتوں کا ذکر تھا، اس کو منسوخ بھی سمجھ لیا۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر جاتی تو وہ ان کو مان یہ یقین ہو جاتا اور اطمینان ہو جاتا کہ ہاں ایک شخص ایسا ضرور تھا جو حق تقاتے ہی کے مطابق تقویٰ کا کامل حق ادا کر چکا تھا۔ بہرحال اس وصال کے بعد جو فتنے پیدا ہونے چاہیے، عقل جن کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، ہر رہنما کے بعد افتراق ہوا کرتا ہے، اسی افتراق کا ذکر ہے۔ اور پھر نصیحت کی گئی ہے کہ اس افتراق کا علاج یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کو یاد کرنا جس کے ہاتھ پر تم اکٹھے ہوئے تھے، جس نے تمہیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچا لیا تھا، اور اس کی یاد تمہیں ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے پر مجبور کر دے۔ چنانچہ اختلاف کے وقت دراصل انبیاء کی محبت ہی ہوتی ہے جو اختلاف پر غالب آیا کرتی ہے، اور اس کی محبت کے نتیجے میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اکٹھا ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دراصل کار فرما تھا۔ اتنا گہرا صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا کہ جہاں ایک طرف فتنے بھی سر اٹھا رہے تھے، وہاں مومن اس وقت ان لمحوں میں کسی اختلاف کی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متفقہ انتخاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل کار فرما تھی، اور وہی نعمت تھی جس نے دوبارہ مسلمانوں کو فتنے سے بچایا۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام جماعت جو ایک ہاتھ پر اکٹھا ہوئی ہے، اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کار فرما تھی، اور وہی نعمت تھی جو دوبارہ مسلمانوں کی حفاظت اور مومنوں کو فتنے سے بچانے کے لیے کام آئی۔ ورنہ فتنے کی جڑیں پہلے لگ چکی ہوئی ہوتی ہیں، بعض لوگ اختلاف کی تیاریاں پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت ثانیہ کے دور میں ہی معلوم ہوتا ہے وہ فتنے دوبارہ جاگنے شروع ہو گئے تھے، اور مورخین جو مجموعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ ایک تسلسل کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح عربوں کی پرانی دشمنیاں اور قبائل کی ایک دوسرے کے ساتھ رقابتیں پہلے ہی سے بعض دلوں میں جڑ کر چکی تھی، اور وہ منتظر تھے کہ کب ان کو موقع ہاتھ آئے تو ان چیزوں کو کام ہاتھ میں لے کر اچھال کر دوبارہ زندہ کر کے پھر ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ بس مان بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان بعد یا دیگر انبیاء کی وفات کے مان بعد گزرے ہوئے نبی کی محبت دوبارہ قوم پر احسان کرتی ہے، اور وہی نعمت ہے جو ان کو دوبارہ فتنوں سے بچانے کا موجب بنا کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس اتفاق پر زور دیا گیا ہے، یہ اتفاق دراصل ایمان کی نشانی ہے اور حبل اللہ سے چمٹے رہنے کی ایک ظاہری علامت ہے۔ ورنہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور میں اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص اپنے اس دعویٰ میں سچا ہو تو ایسی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ جہاں حبل اللہ پر ہاتھ کمزور ہو جائے اور گرفت ڈھیلی پڑ جائے، وہیں سے انسان سرکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اختلاف کی راہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے کامل یقین ہے کہ خلافت راشدہ ہی حبل اللہ تھی، اور اس حبل اللہ کے ساتھ تعلق میں جب بدقسمتی سے بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی تو سب فتنے پیدا ہوئے۔
بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے دن سب سے اہم نصیحت جو جماعت کو کی جا سکتی ہے وہ وہی ہے جو قرآن کریم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تعلق میں مومنین کو کی تھی. آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ خلافت کی رسی کو پکڑ لیں اور کسی قیمت پر اس رسی سے الگ نہ ہوں. اختلاف تو ضرور پیدا ہوا کرتے ہیں قوموں کے درمیان، ایک گھر میں اختلاف ہو جایا کرتے ہیں، لیکن گھروں کے اختلاف بھی تبھی دور ہوا کرتے ہیں اگر گھر کے معزز اور بڑے ایسے شخص کے ساتھ ہر فرد بشر کا ہر گھر یعنی گھر کے ہر شخص کا تعلق ہو جو اس گھر میں گھر کے طور پر ایک خاندان کے طور پر بستا ہے. مثلا اگر ایک دادا ہے بڑی عمر کا اور اس کے سب بچے بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں، جس طرح بعض دفعہ اجتماعی خاندانوں میں ملتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اگر اس دادا کی عظمت دلوں میں قائم ہے، اس کا رعب دلوں میں قائم ہے، اس کی محبت دلوں میں قائم ہے، تو بھائیوں کے لاکھ اختلاف ہوں اس کے باوجود وہ خاندان اکٹھا رہا کرتا ہے. بعض دفعہ بعض خواتین خاندان کو اکٹھا رکھتی ہیں. ایک باپ کی وفات کے بعد یا دادا کی وفات کے بعد جو گھر کی بڑی خاتون ہے، اگر اس کے اندر سلیقہ اور شعور ہو اور سعادت ہو تو اس کے نتیجے میں اولاد میں بھی وہی سلیقہ اور شعور اور سعادت پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس خاتون کی ایسی عظمت دلوں پہ قائم رہتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھائی آپس میں یا بہن بھائی آپس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتے. ابھی جرمنی کے دورے کے وقت ایک وہاں سکھ دوست ہیں جو بہت ہی جماعت سے محبت رکھتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے عاشقانہ تعلق ہے. ایک دفعہ ایک احمدی دوست نے ان کی موجودگی میں مجھے فون کیا تو ایک دم انہوں نے اٹھ کر کہا کہ تم بیٹھے ہوئے فون کر رہے ہو، میں نے تو آج تک ان کو بیٹھ کے فون نہیں کیا، تم کھڑے ہو جاؤ فوراً. اب وہ ہم تو ایسی رسموں کے قائل نہیں ہیں، لیکن میں ان کی محبت کا اظہار بتانا چاہتا ہوں. بے اختیار انہوں نے اتنے جذبے سے کہا کہ وہ بیچارہ بھی فوراً ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا کہ ان پر برا اثر نہ پڑے. تو یہ ان کے عشق کا حال ہے. انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے گھر ضرور آئیں. وہ ایک بڑا خاندان ہے اور اس خاندان کے متعلق مجھے علم ہے ان کے ذریعے بھی دوسرے ذریعے سے بھی کہ وہ آپس میں اکٹھے ہیں اور بہت ہی محبت کا تعلق ہے. میں گھر گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ اصل وجہ کیا ہے. ان کی والدہ زندہ ہیں، نہایت نیک فطرت خاتون ہیں، اور جس طرح آپ کے تصور میں ہمارے معاشرے میں پرانے زمانے کی بزرگ خواتین آ سکتی ہیں ویسی ہیں وہ. اور سارے بچوں کا ان سے ایسا احترام اور محبت کا تعلق ہے کہ کوئی اختلاف بھی ہو ان کے ایک لفظ پر ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے وہیں ہنستے ہوئے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کی جائیداد تھی، ان کی کمائی کی چیز تھی. کسی بھائی نے فون پر کہا اپنی والدہ کو کہ وہ میں نے لینی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ہو گئی لے لو. کہتے میں منہ سے نکالنے لگا تھا منہ کہ یہ کیا بات، تو فوراً میں نے کہا نہیں آپ نے کہہ دیا تو ہو گئی. جو آپ کہیں وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. تو ایک خاندان میں اگر ایسی مثال ملتی ہے تو وہ روحانی خاندان جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبوت کی نعمت سے تم اخوہ بن گئے، اس سے بہتر مثال کیوں نہ پائی جائے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فیصلے فقہی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ خاندان کے ایک سربراہ کی طرح ایسے فیصلے ہوا کرتے تھے جن کے متعلق آپ جانتے تھے کہ ہر شخص لازماً محبت سے قبول کرے گا. اب آج کل کی دنیا میں اگر فقہی جھگڑے شروع ہو جائیں ماں اور بیٹوں اور باپ کے درمیان، تو کوئی قاضی نہیں ہے جو بیٹے کی جائیداد کو کلیتاً باپ کے سپرد کر دے اور بیٹے کو کہے تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی کے بیٹے نے آپ سے شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور میرا پورا حق ادا نہیں کرتا.
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ آپ نے کہا بتاؤ تم تو کچھ بولو، کیا بات ہے؟ اس پر انہوں نے عربی کے بعض اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ چھوٹا تھا، اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے پیار اور محبت سے اس کو چلنا سکھایا، میں اس کی ٹانگیں بنا، اس کو ہاتھوں سے کام نہیں لینا آتا تھا، لقمے منہ میں ڈالا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں بن گیا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، میں اس کی زبان ہوا اور پھر اس کو میں نے بولنا سکھایا۔ اسی طرح وہ اشعار مضمون کو آگے بڑھاتے رہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ جب طاقتور ہو چکا ہے، اس کو چلنا آ گیا، اس کو ہاتھوں کا استعمال آ گیا، اس کو تیر چلانے میں نے سکھا دیے، تو اب میں ہی اس کا نشانہ بن رہا ہوں۔ حضور فرط جذبات سے مغلوب ہو گئے اور اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور کہا جا تو اور تیرا جو کچھ ہے وہ سارا تیرے باپ کا ہے۔ اور اس بیٹے نے ایک لفظ احتجاج کا بلند کیے بغیر فوراً اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ کوئی فقہی فیصلہ نہیں ہے، یہ محبت اور عشق کا فیصلہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹا کو آپ سے ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد یہ جھگڑا نہیں تھا کہ انصاف کیا کہتا ہے اور فلاں بات کیا کہتی ہے، کس کی کمائی تھی اور کس کی نہیں تھی، ورنہ آج کل کے خاندانی جھگڑوں میں تو یہی چل رہا ہے کہ میرے باپ نے نہیں کمایا تھا، میں نے کمایا تھا، باپ کہتا ہے کہ میری کمائی میں سے اس کو میں نے خاص طور پر دیا تھا جو امانت ہے اور باقی بھائیوں کو یہ دے نہیں رہا۔ اس قسم کے روز جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن خلافت کا مضمون ایک ایسا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی برکت سے ان سب جھگڑوں کو طے کر سکتا ہے، اگر وہی تعلق خلافت سے قائم ہو جو تعلق نبوت سکھاتی ہے اور عطا کرتی ہے۔ خلافت نہ سکھاتی ہے نہ عطا کرتی ہے، نبوت کا فیض پاتی ہے، اور وہی فیض ساری جماعت میں عام ہو جاتا ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ایسے عاشق و فدائی ہیں کہ جو آپ کہیں، اب ہم کہیں کہ ہماری ساری جائیداد کسی کی ہو جائے تو ہم وہ کر دیں گے، اور جب ان کا اقتضائی جھگڑا چل پڑے اور میں فیصلہ کروں تو کہتے ہیں اچھا یہ انصاف ہے، اس گدی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں انصاف کرو اور خود انصاف نہیں آتا، اور منتیں کر کے کوشش کر کے مجھے مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری اپیل ہماری آپ سنیں، کیونکہ نچلے لوگ سارے غیر متقی تھے اور آخری تقوی آپ کے پاس ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ وہ فیصلہ ان کے خلاف یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتفاق سے رہنا ہے، اگر ایک امت واحدہ بننا ہے اور اس ساری صدی میں ساری دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کرنا ہے، تو حبل اللہ کو اس طرح پکڑیں جس طرح اول حبل اللہ کو صحابہ نے پکڑا تھا، اور جب وہ حبل اللہ جدا ہونے والی تھی تو بعد میں آنے والی حبل اللہ کی پیشگوئی کی گئی، اور اسی پیشگوئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قدرت ثانیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر آپ سب یہ سمجھیں اور یقین رکھیں، جیسا کہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت ہر ایک میں برابر ہے اور ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ایسے فیصلے بھی کر سکتا ہے، اور میں نے کیے ہیں جن میں انصاف کے جھگڑوں سے بالا ہو کر محبت کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنائیت کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بعضوں پر بلند توقعات رکھتے ہوئے کہ وہ اس وقت قربانی کریں گے، ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر حل ممکن نہیں ہے، اور وہ انصاف کا فیصلہ اس قسم کا نہیں جو قضائی فیصلہ ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں جب قضائی فیصلوں کا وقت آتا ہے تو پھر یہ مضمون الگ ہو جاتا ہے، اس وقت میں خالصتاً قضائی فیصلے کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو قضائی فیصلوں میں بھی ناانصافی کے الزام لگاتے ہیں، وہ دوسرے فیصلے سننے کے مجاز ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کوئی ایسا فیصلہ جس میں خاندان کے سربراہ کے طور پر محبت اور پیار کے فیصلے کیے جائیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر کیے۔ تو حبل اللہ کے مضمون کو آپ سمجھیں، اگر آپ نے اتفاق اور محبت سے دنیا میں رہنا ہے تو خلیفہ وقت سے جو بھی ہو، جب بھی ہو، ایسا تعلق قائم کریں جس تعلق کا ایک نمونہ وہ سکھ خاندان دکھا رہا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جرمنی میں آباد ہے، اور خدا کے فضل سے
लाखों खा के मालिक हैं, करोड़ खा के मालिक हैं, लेकिन किसी भाई भाई के दरमियान, किसी भाई बहन के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग माँ जिंदा है जिसका लफ्ज़ उनके लिए कानून बना हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एक इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए तो झगड़े तय नहीं हो सकते, क्योंकि बाद लोग ज़िद्दी होते हैं और फसाद कायम रहता है। उस वक्त इस ख्याल से कि एक शख्स ज़्यादा शरीफ सईद फितरत है, अगर उसके खिलाफ भी फैसला किया जाए तो वो मान जाएगा, ऐसा फैसला करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा है, कज़ाई नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत पर एतमाद करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए। अपने घर में बच्चों के इख्तिलाफात में मैंने कई दफ़ा देखा है इस तरह। एक दफ़ा दो बच्चियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई किसी बात पर। मैंने एक फ़ैसला किया, उस एक बच्ची ने कहा कि हैं अब्बा ये क्या, आप तो कहते हैं सच्ची बात करूँगा। मैंने कहा ये सच्ची बात ही है, मुझे पता है कि तुम मान जाओगी और तुम कुर्बानी करोगी, इस पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं। फ़ौरन उसने सर फेंक दिया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है। तो तवक्कुआत के बुलंद होने से मामला इंसाफ से बढ़कर एहसान में आ जाता है। लेकिन अगर कोई इंसाफ का मुतालबा कर देगा तो फिर लाज़मन खलीफा वक्त को तनज़्ज़ुल करके इंसाफ के मज़मून में उतरना पड़ेगा, इंसाफ की मंजिल पर वापस आना पड़ता है फिर। लेकिन अमूमन ऐसे मौक़ों पर यह फैसला किया जाता है जहां पता है कि वो फरीक इंसाफ का मुतालबा करेगा नहीं, बल्कि एहसान की फ़िज़ा में ही सांस लेना अपने लिए ज़्यादा पसंद करेगा। बस ये वो मज़मून है जिसकी मैं आपको नसीहत करता हूँ। मैं हूँ या मेरे बाद दूसरे खुलफा हों, उनके साथ ऐसा ताल्लुक़ कायम करें जो एक ख़ानदान के ऐसे सरबराह के साथ हुआ करता है कि इंसान अपनी चीज़ समझता नहीं, हर चीज़ उसकी समझता है और उसके फ़ैसलों को फिर इस नज़र से देखता है। ऐसी सूरत में कभी जमात में कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहेगा। इख्तलाफ होंगे लेकिन वो हट जाया करेंगे, दूर हो जाया करेंगे। दूसरी नसीहत इस ज़िम्न में यह है कि अपने ज़ाती इख्तलाफात को जमात की तरफ मुंतकिल न किया करें। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आदत है कि बाज़ लोग अपने ख़ानदानी झगड़ों को, अपने ज़ाती ताल्लुक़ात को निज़ाम जमात की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। यानी जब वो निज़ाम जमात में किसी ओहदे पर कायम फाइज किए जाते हैं तो ग्रोह बंदी अपने ताल्लुक़ात की बिना पर करते हैं, या बाद लोग उनसे अतात का ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं इसलिए कि वो दूसरे ग्रोह से उनके नज़दीक ताल्लुक़ रखता है, खा वो हकीकत में रखता हो या ना रखता हो। ऐसी जमातों में मैंने देखा है सबसे लंबे फसाद चलते हैं, और अक्सर ऐसी जमातें जहां हमेशा झगड़े होते ही चले जाते हैं, ठीक ही नहीं होते। उनमें बुनियादी नक्स यही होता है कि बाज़ जमातें ख़ानदानी तअस्सुबात और गुरोहों में बंट चुकी होती हैं, और जब कोई ओहदेदार आए वो समझता है कि अब मुझे वक्त मिल गया है कि मैं इस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए दूसरे ख़ानदान को नीचा दिखाऊं। या अगर कोई मुत्तकी ऊपर आ जाए तो दूसरे एतमाद नहीं करते, फिर वो उसकी हर बात पे बज़नी करते हैं। वो समझते हैं कि ये चूँकि फ़लाँ गुरोह से, फ़लाँ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसने हमें नीचा दिखाना ही दिखाना है। बस तक़वा से काम लें, ये मज़मून ही तक़वा से शुरू हुआ है। इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। अगर तुम तक़वा का हक़ अदा करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे इख्तिलाफ कभी दूर नहीं होंगे। बस पहली आयत में इख्तिलाफ दूर करने के लिए या इख्तिलाफात से बचने के लिए एक बहुत ही गहरा और दायमी सबक अता फरमा दिया गया, जिसका इस्तेमाल कभी भी इंसान को मायूस नहीं कर सकता। इख्तिलाफ दूर करने की जान तक़वा है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तक़वा के आला मरातब पर फाइज थे, बल्कि कायनात के सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी इंसान थे, इसलिए इस तक़वा की बरकत ही थी कि आपने लड़ते हुओं को एक कर दिया। बस जो खुद मुत्तक़ी हो, ये कैसे हो सकता है कि वो खुद लड़ाई का मुजिब बन जाए? जिसका तक़वा इस अज़मत का हामिल हो कि दूसरों को एक कर रहा हो, ऐसे शख्स से इफ्तराक का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता।
بس تقوی کا اعلیٰ تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ خدا کے نام پر اکٹھے ہوں اور اپنے فیصلوں میں کبھی بھی جنبہ داری اور رشتہ داری یا آپس کے اختلافات کو جماعتی حالات میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، اور ہر موقع پر ہر صورت میں وہاں انصاف پر قائم رہیں۔ بس پہلا مضمون احسان کا مضمون ہے خلافت کے ساتھ تعلق میں، اور یہ مضمون انصاف کا مضمون ہے، اور عدل کے اعلیٰ تقاضوں کے پورے کرنے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ جماعت نظام جماعت میں آپ ہمیشہ عدل کے اعلیٰ تقاضے پورے کریں۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں امتن کا معنی عموماً مفسرین یہ لیتے ہیں کہ تم میں سے ایک حصہ ہو صرف، یعنی باقی لوگ بے شک نصیحتیں نیک کاموں کی نہ کریں، برے کاموں سے نہ روکیں، لیکن تم میں سے ایک حصہ ہو جو یہ کام کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امتن میں جو نکرے کا استعمال ہے وہ عظمت کے لیے ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک عظیم قوم ایسی پیدا ہو جانی چاہیے، اپنی کثرت کے لحاظ سے اور اپنے تقوی کی بلندی کے لحاظ سے اور کثرت کے ساتھ پرخلوص نصیحتیں کرنے کے اعتبار سے ایک ایسی قوم ہو جس کو امتن کہا جائے، یعنی ایک عظیم الشان قوم۔ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، کہ وہ ہمیشہ خیر کی طرف بلائیں اور یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا، حسن معاشرت کا، معروف میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حسن معاشرت کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا شروع کریں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت نجات پانے والے ہیں۔ یہ مضمون بیان کر کے پھر اختلاف کا مضمون دوبارہ شروع کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جن قوموں میں نصیحت کرنے والے کثرت کے ساتھ ہوں اور ان کی نصیحتوں میں عظمت پائی جائے، برے کاموں سے روکنے والے کثرت سے موجود ہوں اور ان کے روکنے میں ایک قوت پائی جائے، وہ قومیں ہلاک نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اختلافات سے بچنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے تم لوگ گونگی شرافت کی بجائے ایک بولنے والی شرافت اختیار کرو۔ تمہاری شرافت میں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری شرافت باہر نکلے اور لوگوں کو شریف بنانے والی شرافت ہو۔ ایسی شرافت نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مضمون کو پرانے مفسرین میں سے تو کبھی کسی نے غلط نہیں سمجھا، لیکن آج کل کے مفسرین اس کا یہ مضمون لیتے ہیں، یہ مطلب لیتے ہیں کہ زبردستی بھی لوگوں کو روکو اور ڈنڈے مار مار کے نمازیں پڑھاؤ، ڈنڈے مار مار کے فلاں بری باتوں سے روکو۔ یہ حالانکہ اس مضمون میں دور کا اشارہ بھی اس بات کا نہیں، یعنی اس آیت میں اس مضمون کا کوئی اشارہ نہیں، نصیحت کا اشارہ ہے اور نصیحت کی عظمت کا ذکر ہے۔ کثرت کے ساتھ نصیحتیں کرو، اپنے معاشرے پر نظر رکھو، برائیوں سے روکو، اچھے کاموں کی تلقین کرو۔ یہ اگر تم کرو تو پھر اس کے نتیجے میں ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم لازماً نجات پانے والے ہوگے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہرگز ایسے لوگ نہ بن جانا جو بکھر گئے، متفرق ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلے کھلے نشانات پانے کے باوجود، ان نشانات کے آنے کے بعد پھر انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ اور عذاب عظیم کی ایک شکل تو اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اگلی آیت جو شکل بتا رہی ہے وہ آخرت سے تعلق رکھنے والی ہے، وہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جب بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور بعض چہرے سفید اور روشن دکھائی دیں گے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے ان کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہم کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اس عذاب کو چکھو، وہی عذاب جو پہلے جس کا ذکر ہے عذاب العظیم، دراصل اسی طرف اشارہ ہے، اس عذاب کو چکھو جس کا تم بوجہ اس کے کہ تم نے انکار کر دیا اور تم نے کفر کی حالت اختیار کر لی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور سفید ہوں گے ان کے متعلق خوشخبری یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ اس رحمت میں رہیں گے۔ چونکہ اختلاف کا مضمون چل رہا ہے اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی رسی کو پکڑے رکھیں گے ان کے اوپر کفر کو غلبہ عطا نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو خدا کی رسی کو چھوڑ دیں گے ان کے جو باہمی اختلافات ہیں جو شروع میں آپ کو نجی اور معمولی دکھائی دیں گے، وہ اختلافات رفتہ رفتہ ان کو کفر کی طرف دھکیل دیں گے۔ بس آپ کے ایمان کی ضمانت حبل اللہ کو پکڑے رہنے میں ہے۔ اگر آپ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو لازماً آپ کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن آپ روشن چہروں کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر اس رسی کو چھوڑ دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بالآخر آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کفر کے بعد پھر چونکہ ایمان پانے کے بعد کفر نصیب ہوا ہے اس کا ایک بہت بڑا عذاب مقدر کیا گیا ہے، یعنی سیاہ چہروں کے ساتھ، منحوس ایسے چہروں کے ساتھ جن پر گویا رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہو، ان کا وہ دوبارہ ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ دیکھنے والوں کو بھی ان کے چہرے سیاہ دکھائی دے رہے ہوں گے۔ بس یہ سزا بہت ہی دردناک سزا ہے اور بہت ہی خوفناک عذاب ہے۔ اس سے بچنے کا طریق پہلے ہی بیان فرما دیا گیا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم ایک قوم بنے رہو گے اور قیامت کے دن روشن چہروں کے ساتھ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلم للعالمین، یہ آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ تجھ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحتیں ہیں جو ہم تجھے کر رہے ہیں، اور بہت ہی سچی نصیحتیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ جو خوفناک عذاب بتایا گیا ہے اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو ان نصیحتوں کو سننے کے بعد ان کا انکار کریں گے اور ان سے اعراض کریں گے، ورنہ اللہ دنیا میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دن جو آج کی حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کا دن ہے اور اس نئی صدی کا پہلا دن ہے جو آج ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے وصال کے دن آتے رہیں گے، لیکن اس دن کو تاریخی لحاظ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ اگلی صدی میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہم نے دیکھا ہے جو 26 مئی کو واقعہ ہو رہا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کا دن ہے۔ بس اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ ان نصائح کو پیش نظر رکھا کریں جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور خلافت کے ساتھ وفا کے عہد کو دہرایا کریں، اور خدا کی اس رسی کو جو آپ کے لیے دائمی کر دی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اب یہ رسی قائم رہے گی۔ اس قدرت ثانیہ کو ساتھ چمٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آپ کے سارے اختلافات دور فرما دیا کرے گا اور آپ کو وحدت کی لڑی میں پروئے رکھے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ حسن اور احسان کا معاملہ کرتا رہے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ اب میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سو عزیزو، اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے،
تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں تمہارے پاس بیان کی جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ قدرت دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ قدرت جو ہمیشہ جماعت احمدیہ کے ساتھ رہے گی، جماعت احمدیہ کا ہر فرد بھی ہمیشہ اس قدرت کے ساتھ رہے گا اور کبھی اسے بے وفائی نہیں کرے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر